کہتے کھلے آنکھوں صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امیر اہل سنت پر. الحمدللہ میں امیر سنت عطا ہوئی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے. ہمارا نہ اس میں کام نہ کوئی کردار. وہ تو پہلے کے لوگ ہوتے تھے کہ جو ایک کامل پیر کا مرید بننے کے لیے یا کسی مرد صالح کی زیارت کے لیے صحبت کے لیے برسوں اور میلوں کا سفر کرتے تھے. یہاں تو ایسا بھی نہیں. یہاں تو الحمدللہ بہت آسانی سے ہمیں کتنی عظیم نعمت ہاتھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں موجود ہر اسلامی بھائی امیر سنت کا مرید بھی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ جو مرید نہیں وہ ہاتھ اٹھائے جائے، تعداد ہوگی جو ہاتھ اٹھائے گی مرید نہیں ہے امیر سنت کے. لیکن چونکہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے نا، تو ان کو قدر ہے محسن اہل سنت کی، کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا اس کام کی کشش، ان کا عمل، ان کا تقوی ان لوگوں کو کھینچتا ہوا لے آیا یہاں تک. اور الحمدللہ امیر سنت سے ٹوٹ کر محبت کر رہے، کیونکہ تحریک یہ صرف امیر سنت کے مریدوں کی نہیں ہے. یہ تحریک تو خود میرے پاپا فرماتے کہ جو کہتا ہے یا رسول اللہ دعوت اسلامی اس کی ہے. جاری رہے گا سب چینلوں پہ بھاری رہے گا. ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت. سب کہیں ہم کو عطار سے محبت ہے. ہم کو عطار سے محبت ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ محبت کیا ہے، یہ محبت کیا چیز ہے. ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے. شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے حوالف المعارف، تصوف کی مشہور کتاب ہے. اس میں اس طرح کا مضمون پڑھا تھا کہ بعض لوگ اولیاء کرام، کاملین، متقین کے واقعات پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے کہ ہم بھی اس سے بنے، لیکن اسے بن نہیں پاتے. تو ان کی ہمت بعض اوقات ٹوٹنے لگتی ہے کہ جب ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، داتا صاحب کے واقعات پڑھتے ہیں، غوث پاک کے واقعات پڑھتے ہیں، غریب نواز کے واقعات پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے واقعات پڑھتے ہیں،
ظلم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو فضیل بن عیاض، تو امام غزالی اور کیسے کیسے بزرگوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیوں ایسے نہیں ہیں. ایک گلٹی فیل ہوتا ہے نا، ایک شرمندگی ہوتی ہے پڑھنے والے کو کہ میں کسی کام کا ہی نہیں ہوں، بیکار آدمی ہوں، بیکار آدمی کسی کام کا نہیں ہوں، یہ کیسی زندگی گزار کر گئے ہیں. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دل ٹوٹنے لگتا ہے، اور شیطان بھی تو لگا نا ساتھ، وہ پیچھے ہٹاتا ہے، تو اسے بن ہی نہیں سکا، متقی بن ہی نہیں سک رہا، پرہیزگار بن ہی نہیں سک رہا ہے. تو یہ شیطان پھر اس طرح وار کرتا ہے کہ وہ ان سے دور کر دیتا ہے کہ تو بن ہی نہیں سکا تو کیا ضرورت ہے اس راہ پر چلنے کی. یہ راہ سلوک ہے، یہ راہ سلوک ہے، سالک کی راہ ہے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کچھ اس طرح کا مضمون عطا فرماتے ہیں کہ ہمت نہ توڑو، اے بندے ہمت نہ توڑ، بلکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے اس خلاصے پر نظر رکھ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا یہ خلاصہ ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو نا، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تحریر فرمایا کہ اگر کہ ان کی سیرت پڑھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر تم ان کے جیسے بن تو نہ سکے، تم ان کے جیسے بن تو نہ سکے، لیکن ان سے محبت قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ اٹھا دے گی. تو ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہم کو اللہ کے ہر ولی سے محبت ہے، ہم کو ہر صحابی سے محبت ہے. اور ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ مجھے ہر ولی سے پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا مجھے ہر صحابی سے پیار ہے، ہم نے نعرہ لگایا مجھے رمضان مبارک سے پیار ہے، ہم نے نعرہ لگایا ہمیں 12ویں سے پیار ہے، نعرہ لگایا ہمیں اعلیٰ حضرت سے پیار ہے. ہم نے جتنے نعرے لگائے کہ ہمیں اس سے بھی پیار ہے، اس بزرگ سے بھی پیار ہے، اس بزرگ سے بھی پیار ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ تو جس نے نعرہ دیا ہے ہم کو اس سے بھی بہت پیار ہے. ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت جب اس سے عطار سے محبت ہوئی ہے، ایسے کتنے اسلامی بھائی ہوں گے، جب اس سے عطار سے محبت ہوئی ہے ان کو ان کے ماں باپ سے محبت ہو گئی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر گواہی تو دو یار. یہ دیکھو یہ عطار کی محبت تھی جس نے ماں باپ کے آگے تکار کرنے والے کو ماں باپ کا متی و فرما بردار بنا دیا. کیوں؟ محبت ایک ایسی شے ہے جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا وہ اس کی اتنی ہی اطاعت کرتا ہے. اب ہم نے کرنی ہے عطار سے محبت. عطار نے بات کیا کرنی ہے ہم سے؟ عطار نے ہم سے بات کر رہی ہے امامہ بہنوں، عطار نے ہم سے بات کر رہی ہے پانچوں نماز باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرو. عطار نے ہم کو کہنا ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھو. عطار نے کہنا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ کر مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی کی تصویر بنو. عطار نے کہنا ہے جھوٹ مت بولو. عطار نے کہنا ہے غیبت مت کرو. عطار نے کہنا ہے چغلی مت کرو. عطار نے کہنا ہے وعدہ خلافی مت کرو. عطار نے کہنا ہے ماں باپ کو مت ستاؤ. عطار نے کہنا ہے کہ فرض علوم حاصل کرو. عطار سے جتنی محبت ہوگی عطار کی بات ماننے کا اتنا جذبہ پیدا ہوگا، اور جتنی عطار کی بات مانتے چلے جائیں گے. عطار چلاتا ہے شریعت پر، عطار کی محبت ہمارے دل میں مزید شریعت کی محبت کو پیدا کرے گی. ہم کو عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے. عطار سے محبت ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے. کہ مجھ کو عطار سے محبت ہے. یہ جملہ کیسا؟
جبکہ یہ تو خیر لینا تو چاہیے، لیکن اس کی تھوڑی سی گہرائی نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو عطار سے محبت ہے؟ میں کیوں نہیں کہہ رہا مجھے اس سے بھی محبت ہے؟ اچھے تو سارے لگتے ہیں، لیکن ہر اچھے لگنے والی شے سے محبت نہیں ہو جائے. ہر اچھی شے کی محبت نہیں بیٹھ جاتی. محبت شے ہی کچھ اور ہے. محبت جس سے ہو جائے نا، وہ نہ محبت نہ چہرہ دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ قد دیکھتی ہے، کچھ نہیں دیکھتی. محبت تو محبت ہے، ہو جاتی ہے. محبت ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں مجھ کو عطار سے محبت ہے. ہم دیکھتے ہیں بھائی کیسے محبت ہے، یہ محبت کیسے پیدا ہو گئی، اس میں میرا کمال کیا، اس میں کمال کیا عطار سے محبت ہے. تو غور کرنے سے پتہ